اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاۃ والسلام علی من انزل علیہ القرآن النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی اللطحی الطہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاغالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا. صلوات. کل ایک سلسلہ گفتگو منیت رسول حسین کے عنوان سے شروع کیا گیا اور اس سلسلہ گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھایا جاتا رہے گا. رسول سے حسین اور حسین سے رسول کا جو بھی تعلق ہے وہ ہم 14 صدیوں میں جتنا سمجھ پائے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک دوسرے کو جس طرح سمجھا رہے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بائے بسم اللہ کے نقطے کو تو سمجھ نہیں پائے ہیں، مکمل قرآن کیا سمجھیں گے. دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ یا علی، خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تمہارے، اور تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. تو مکمل پہچان یا معرفت یہ تو ناممکن ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی اتنی ہی تو آئے گی جتنی آنکھوں کی پتلیاں ہیں. اب اگر کوئی دیدہ دلیری کے ساتھ عقل کا اندھا علمی حوالوں سے 1400 برس کے بعد شیعوں کو شیعہ بنا رہا ہو اور آپ پر تبلیغ کر رہا ہو کہ آپ ایسے بنیے آپ ویسے بنیے، تو اس سے پوچھئے کہ آپ کس بنیے کی اولاد ہیں. عجیب عجیب مرحلے ہیں صاحب. یہ یوں ہونا چاہیے اور یہ یوں ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے. محرم آیا اور عزاداروں کی اصلاح کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. بھائی شعبان کا مہینہ رکھ لیجئے روزے داروں کی اصلاح کے لیے کہ عزاداری مستحب ہے، روزہ واجب ہے. سب سے زیادہ جھوٹ رمضان میں بولا جاتا ہے. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ غرور رمضان میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ دکھاوا رمضان میں ہوتا ہے. اور اس دکھاوے کا شرعی حکم بھی ہے کہ اگر روزے سے نہیں ہو تو روزے دار کی صورت بناؤ. یہی تو چھٹے امام نے کہا تھا کہ اگر میرے جد پر رونا نہیں آ رہا ہے تو سوگوار شکل اختیار کر لو. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ
رمضان میں افطاری کے سامان میں جو بیچنے والے ہیں، سبزیاں، ترکاریاں اور دیگر سامان جو افطار کا ہوتا ہے، کیا وہ اپنا نفع نہیں رکھتے ہیں؟ روزے کی حالت میں تراویح پڑھے ہوئے دھوپ میں بیٹھا ہے روزے پر، اور خریدار تراویح پڑھے ہوئے قرآن کی تلاوت کیے ہوئے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 22 روپے میں ہے یہ چیز، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم 16 روپے میں لیں گے مثال کے طور پر، اور آخر میں معاملہ 18 روپے میں مثلا طے ہو گیا۔ نہ یہ صحیح ثابت ہوئے نہ وہ صحیح ثابت ہوئے، انہوں نے بھی جھوٹ بولا پیسے بچانے کے لیے، انہوں نے جھوٹ بولا پیسے بنانے کے لیے۔ تو یہ کیوں نہیں کہ کہاں گئی آپ کی تبلیغ رمضان میں؟ ارے واجب روزہ باطل ہوا جا رہا ہے جھوٹ بولنے سے، بلی کا رویاں جہاں گر جائے وہاں نماز مکروہ ہے۔ ہم تو فرش اعضاء پر بلی کا رویاں نہیں برداشت کرتے، ہمیں حسینیت نے ایک احترام سکھایا ہے اعضاء کا، اسی لیے ہم بلیاں نہیں پالتے ہیں۔ یہ کچھ جانوروں کی آوارگی اچھی ہے۔ اب آپ جاگے ہیں، میں بھی سو لیا ہوں، تو میں سو لیا ہوں، میری نیند پوری ہوگی تو آپ مجھے جگا رہے ہیں۔ اسی بات پر دل کی گہرائی سے، اپنی روح کی گہرائی سے، اپنی ماں کی عصمت و عظمت کی گواہی دیتے ہوئے جتنی بلند آواز سے نعرہ حیدری بلند کر سکتے ہو کیجیے۔ نعرہ حیدری! دیکھیے میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں، کئی برسوں سے محسوس ہو رہی ہے مجھے چیز۔ اب تو ظاہر ہے کہ میں مائل بزوال ہوں، اب نئی نسلیں ابھر رہی ہیں، خدا سب کو شاد آباد رکھے، مگر یہ کہ نماز اس کی ہے جس کی نیت ہو، ذاکری اس کی قبول ہے جس کی نیت ذاکری کی ہو، عزاداروں کو بدنام کرنے کی نہ ہو۔ دیکھیے کیا اس بڑھاپے میں مجھے میری اولاد نہیں ٹوکتی؟ آپ یقین کیجئے 2.5-3 سال ہو گئے، ٹھنڈا پانی کیا چیز ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، ٹھنڈا پانی مجھے نہیں پینے دیا جاتا، یہ کھائیے یہ نہ کھائیے، ایک ایک چیز پر پابندی ہے۔ پہلے بچوں پر پابندی میں کرتا تھا، اب اولاد کی قید میں ہوں، اور کسی نہ کسی بات تو مجھے میری اولاد ٹوکتی رہتی ہے، میں اپنی اولاد کو ٹوکتا رہتا ہوں، لیکن یہ سب گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اب گھر کے باہر بھرے مجمع میں کہوں ابا سے تمہارے یہاں مامے کا یہ آرختین صحیح نہیں ہے اور یہ نکلی ہوئی، کیا تو کہ مرتضیٰ سے کہوں کہ میاں تم نے شیروانی جو پہنی ہے اس کا یہ بٹن کھلا ہوا ہے، یہ بٹن صحیح کرو، ابھی گھر سے کہہ کے نکلیے۔ مجمع میں بچوں کو ٹوکنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اولاد نالائق ہے، آپ کو ممبر کا شرف مل گیا ہے، آپ ممبر پر بیٹھ کے عزاداروں پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ کیجئے یہ کیجئے یہ نہ کیجئے یہ نہ کیجئے۔ یہ نہ کیجئے کا مطلب ہے کہ آپ یہ کرتے آئے ہیں، اور یہ کیجئے کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں کرتے۔ اور میں آپ سے کہوں نماز پڑھیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھتے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا دے اس مجمع میں، اٹھایا۔ میں تو ہماری مجلس پہ نمازی آتا نہیں، تمہارے آتے ہیں۔ ہمارے آتے ہوتے تو ہمیں کہنا پڑتا کہ میاں صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کرو۔ اس سے کہا جائے اس مجمع میں کسی ایک نے ہاتھ اٹھا کے نہیں کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے، جیسے میں آج کل ہوں کہ فضیلت کے وقت پر نماز نہیں پڑھتا، یہ تو ممکن ہے۔ اچھا اب آئیے مقصد حسین کو سمجھیے۔ میاں یہ بتاؤ کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قرآن کی تلاوت باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ اچھا یہاں تک کہ تو معاملہ ہو گیا۔ اب ایک آدمی بالکل جاہل ہے، نہیں پڑھ پایا نہیں لکھ پایا،
اس نے امام معصوم سے کہا کہ اے فرزند رسول، میں بالکل جاہل ہوں اور میری اب بینائی بھی زائل ہو رہی ہے، بڑھاپا ہے، قرآن کی تلاوت سن تو لیتا ہوں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ کہا قرآن کھول کے قرآن کی زیارت کرو، قرآن کو دیکھنے میں سب آپ کے ذمہ دار ہیں۔ تو جیسے قرآن کی زیارت باعث ثواب ہے، ویسے ہی رسول سمجھ میں آئے نہ آئے، رسول کو یاد کرنا باعث ثواب ہے۔ حسین سمجھ میں آئے نہ آئے، مقصد شہادت سمجھ میں آئے نہ آئے، مقصد میں الجھانے کی کوشش نہ کی جائے، عزاداروں کو بدنام نہ کیا جائے، ماتمداروں کو بدنام نہ کیا جائے۔ اب یہ ضرور ہے کہ ہمارے کچھ بچے جیسے اب جوش و جذبے میں کل رات کو زری کا جلوس تقریباً 12 بجے کے بعد پہنچا، اس کا خیال تو آپ لوگوں کو خود رکھنا چاہیے کہ آپ کو جہاں سے گزر رہے ہیں جلدی سے گزر کے اپنی منزل تک پہنچ جائیے۔ 2.5-3 گھنٹے میں جو راستہ آپ طے کر سکتے ہیں اس کو طے کرنے میں مثلاً آپ 5 بجے شام سے اور رات کے 12 بجا دیے، تو اس کی وجہ سے بوڑھوں کو، چھوٹے بچوں کو، خواتین کو تھوڑی زحمت ہونے لگتی ہے۔ تو ان چیزوں کا تو ہم آپس میں دھیان رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے آپس میں بات کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہ کب کہتے ہیں کہ ہمیں جلوس اٹھانا ہے تو ہم سارے راستے بند ہو جائیں ہمارے لیے اور ہمیشہ کے لیے مثلا گھنٹوں کے حساب سے ہم جہاں چاہیں وہاں رکے رہیں۔ اب یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مجمع میں، لیکن یہ کہ وہ ہر چیز جو ہے اس کا اپنا تعلق ہوتا ہے، کچھ چیزیں مقامی ہوتی ہیں۔ یہ بھی سن لیجیے، میں بہت غور سے آپ سے یہ بات سنیے گا، جو بات میں آپ سے بتا دوں گا وہ جلدی کسی ہمت نہیں پڑے گی بتانے کی۔ ہم ہندوستانی شیعوں میں ہندوستان کے رسم و رواج پوری طرح رچے بسے ہوئے ہیں، اس کا ثبوت کل رات کا جلوس ہے اور 7ویں کا جلوس ہوگا، ثبوت دے رہا ہوں آپ کو۔ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہاتھی گوشت خور جانور نہیں ہے، ویجیٹیبل ہے، اور صحراؤں میں اتنا ویجیٹیرین ہوتا نہیں ہے جتنا حاجی کو کھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارے جلوسوں میں ہاتھی ہندوستانی کلچر کی دین ہے، ہم ہندوستانی شیعہ ہیں، ہمیں اپنے شیعہ ہونے پر بھی فخر ہے، ہندوستانی ہونے پر بھی فخر ہے۔ ہمیں کسی سے ہندوستانی ہونے کی سند نہیں چاہیے، ہم وہ ہندوستانی نہیں ہیں جو یوگی اور مودی سے ہندوستانی وطن پرستی کی بھیک مانگے۔ ہم ہندوستانی اس وقت بھی تھے جب کوئی ان لوگوں کا نام بھی نہیں جانتا تھا، اور ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی رہیں گے۔ خاک کربلا سے ہمارا ایک خاص رابطہ تھا، ہے اور رہے گا۔ حج واجب ہوتا ہے تب کرتے ہیں، زیارت کے لیے پیٹ کاٹ کے پیسے جمع کرتے ہیں، کیا بتائیں، وہ جذبہ ہے، وہ جذبہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں مبلغین کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، بے حد احترام سے، آپ سب کا علم، آپ کی خطابت، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا حسن عمل، آپ کی تبلیغ، آپ کے امر بالمعروف، آپ کے نہی عن المنکر، سب کچھ سر آنکھوں پر، لیکن سرکار ہو، میرے حضور ہو، میرے جناب ہو، میرے آیت اللہ ہو، میرے حجت الاسلام ہو، میرے علامہ ہو، میری ایک گزارش سن لو، ہر مذہب غریب اور درمیانی طبقے سے چلتا ہے۔ مجھے اپر کلاس کا کوئی کاوڑیا نہیں دکھائی دیا، چاہے کاوڑ یاترا ہو اس میں بھی غریب دکھائی دے گا آپ کو، یا درمیانی طبقے کا دکھائی دے گا۔ پیسے والا تو سوچتا ہے ہم پیسے دے کے نجات پا جائیں گے، معاف کیجیے گا میں بہت بیتکی بات کہہ رہا ہوں۔ بالدار آدمی عملاً مذہب پر نہیں چلتا، اور پھر جب وہ کسی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مسجد اس کے پیسے سے بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو صف اول میں جگہ دی جائے اور پھر اس کے بعد اس کی اجازت لے کے نماز شروع کرے، وہ پھر امام کی بھی امامت کرنے لگتا ہے۔ مجھے اپر کلاس کا کوئی کاوڑیا نہیں دکھائی دیا۔ 3 کیفیتیں ہیں، یا غریب آدمی، یا مڈل کلاس آدمی، یا عورتیں۔ ہر مذہب اس میں بنیادی حیثیت عورتوں کی ہے۔ معاف کرنا میاں، ہمیں تمہیں کلاوہ، منت
یہ منت کے چھلے، یہ گلے میں جو توق پڑتے ہیں، یہ سب ماں کی دین ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ ہمارے گھروں میں جو عزاداری کی تہذیب ہے، یہ طہارت ہے، یہ انہی خواتین سے ہم کو ملی ہے. اور ہر مذہب ہندوستان میں، بر صغیر میں ہر مذہب عورتوں سے زندہ ہے. جتنی عورتیں مذہبی ہوتی ہیں اتنے مرد مذہبی نہیں ہوتے. معاف کیجیے گا، آپ کو یہ بات میری بری لگے گی، لیکن اس کو کیا کیجیے گا. اب آپ سوچ لیے، گھر میں جا کے رات میں آپ دیکھیے کئی بجے رات تک کہ آپ کی اماں، آپ کی خالہ، آپ کی بہنیں، آپ کے گھر کی خواتین محلے میں جو مجلسیں ہوتی ہیں، اور صبح اذان کے بعد آپ کو یا حسین کی آواز جو محلوں میں سنائی دیتی ہے، یہ عورتوں کی مجلسوں سے. تو یہ زیادہ عزاداری کرتی ہیں، ان کی وجہ سے ماں والے سچتے کہ نہیں. اور جس گھر میں خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے اس گھر میں عزا خانہ سجنا مسئلہ ہو جاتا ہے. میاں برا نہ مانیے گا، چھوٹا سا امام باڑا بھی سجنا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہر مذہب کو میں دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو. ہاں ایک مذہب ایسا ہے جس میں سب کچھ حرام ہے. اس مذہب کی عورتوں سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. خدا نے خواستہ وہ محرم ہوتی تب بھی عقائد کی نامحرم ہوتی. اب بڑھاپے میں سے زیادہ کیا کہوں نوجوانوں کے سامنے. خدا آپ سب کو اس شر سے محفوظ رکھے. جن کے گھر بس گئے ان کو خدا صاحب اولاد کرے، اولاد کو صاحب ایمان کرے. اور جن کے گھر نہیں بسے، ماں باپ کی مرضی سے آپ لوگوں کے گھر آباد ہو انشاءاللہ. اور آپ کی نسلیں بھی اسی طرح آگے بڑھیں جیسے آپ اپنے ماں باپ کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ آپ سب کے سروں پر آپ کے ماں باپ کا سایہ برقرار رکھے. جو بزرگ ہیں ان کو صحت عطا ہو، ان کا سایہ سروں پر برقرار ہے. دیکھیے یہ بوڑھے درخت پھل دے پائیں نہ دے پائیں، کم سے کم دھوپ میں سایہ تو دے دیتی ہیں، اس کام تو آ جاتی ہیں. میں کسی کام کا نہیں ہوں، لیکن دو جملے مصائب کے پڑھ لیتا ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، میرا سامان نجات ہو جاتا ہے. اور دیکھیے ایک چیز ہے خاک شفا. میں کیا بتاؤں، خاک شفا، خاک کربلا. اب میں آپ کو، یہ آپ نوجوانوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ تعریف تو کریں گے مگر بوڑھے اس کو زیادہ محسوس کریں گے. مجھے اپنا ایک مسئلہ یاد آ رہا ہے کہ میں قبر میں بھی خاک شفا ساتھ لے گیا. میں قبر میں بھی خاک شفا ساتھ لے گیا. بیمار تھا، سفر میں دوا ساتھ لے گیا. دنیا کی بیماری میں بھی خاک شفا دیتی ہے، اور قبر سے حشر تک خاک شفا عذاب کی بیماریوں سے شفا دیتی ہوئی جنت میں پہنچا دیتی ہے. ارے حسین کی کربلا کی خاک جنتی بنا دیتی ہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کہنا نہیں. من نیت حسین، رسول حسین میرا موضوع ہے. قبر رسول کی خاک جنت میں نہیں پہنچاتی، نہ ادھر نہ ادھر. کفن میں خاک شفا رکھی جاتی ہے فشار قبر سے محفوظ رہنے کے لیے، عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے. قبر میں ڈر رہا تھا جب نہ آئے تھے. جماعت احمد لکھنوی، احمد حسین صاحب احمد لکھنوی، بابو صاحب BA کے نام سے مشہور تھے. ان کا مطلع یاد آ گیا کہ قبر میں، شعر یاد آ گیا، قبر میں ڈر رہا تھا جب نہ آئے تھے علی، اور فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نئی زندگی شروع ہوتی ہے موت کے بعد. ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے موت کے بعد، جہاں دنیا کے سارے رشتے قبر کے باہر رک جاتے ہیں.
عشق رسول و حسین کا رشتہ قبر کے اندر سے در جنت تک شروع ہوتا ہے، اور ان کی دشمنی کا رشتہ قبر سے شروع ہو کے جہنم کے قعر مذلت تک لے جاتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رسول کے چاہنے والے بھی دو طرح کے ہیں۔ رسول کو مانیں گے، سیرت النبی کا جلسہ کریں گے، لیکن رسول کی ولادت کا جشن نہیں منائیں گے۔ ارے اس سے کیا فائدہ؟ رسول اللہ نے اپنا برتھ ڈے خود تو منایا نہیں تھا، ہم کیوں منائیں؟ میاں اپنا برتھ ڈے کون پیدا ہو کے مناتا ہے؟ جس کا برتھ ڈے رسول اللہ نے منایا تھا اس کا مناؤ گے؟ چلا رجب کو علی کا برتھ ڈے مناتا ہے۔ 15ویں رمضان کو حسن کا برتھ ڈے بنا لو، 30 شعبان کو حسین کا برتھ ڈے بنا لو۔ جن کے برتھ ڈے رسول نے منائے، جن کی پیدائش پر رسول خوش ہوئے، انہیں کی پیدائش پر خوش ہو جاؤ۔ آپ خوش نہیں ہوں گے۔ محرم کی پہلی تاریخ آئے گی تو نیا سال مبارک آپ کو بھی، بہت بہت 2 مہینے 8 دن مبارک، ہمیں 9ویں ربیع الاول سے 17ویں ربیع الاول تک مبارک۔ بھائی مبارک کس کو نہیں ہے؟ لیکن نئے سال کی اب فرض کیجئے کہ ہمارے پاس محرم کے چاند دیکھ کے ہم اس لیے رونے لگتے ہیں کہ اگر یہ محرم میں واقعہ کربلا نہ ہوا ہوتا تو اسلام ہی نہ ہوتا، ہجرت نبی کو یاد کون رکھتا؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ کس کو یاد ہوتا کہ محمد بھی کوئی رسول تھے اور مکے میں ان کو ستایا گیا تھا اور وہ اپنی جگہ کے اوپر کسی کو لٹا کے چلے گئے تھے۔ یہ ہجرت جو ہوئی ہے یہ کسے یاد ہوتی؟ وہاں تو لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ جیسا یزید خلیفۃ المسلمین تھا نعوذ باللہ ویسے ہی محمد رسول اللہ رہے ہوں گے۔ میاں آپ بیٹھ جاؤ، کیا کیا جائے؟ استخارہ دیکھ لو، اگر دل چاہے تو استخارہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ، یہ تو کھڑے ہو۔ ایک سلام آج پڑھیے۔ دیکھیے ہمیں کسی سے کچھ الجھنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کو ایک ماننا ہے، رسول کو آخری نبی ماننا ہے، جس کو رسول نے چاہا اس سے محبت کرنا ہے، جس کو رسول نے آخری وقت اپنی بزم سے نکال دیا اس کو ہمیں اپنے ذکر سے نکال دیا۔ جو جس کے ساتھ رسول کا جو بڑھتا ہوتا وہی ہمارا بڑھتا ہونا چاہیے تاکہ ہم رسول کی امت میں رہنے کے قابل رہ سکیں۔ ورنہ رسول کی امت میں تو یزید بھی تھا، رسول کی امت میں تو سب سے بعد میں ابو سفیان اندھا شامل ہو گیا تھا۔ رسول کی امت میں تو بہت سے تھے، حجاج بن یوسف بھی رسول کی امت میں تھا، وہ محمد بن قاسم جو سادات کو پیچھا کرنے کے لیے جس نے یہ سندھ کے علاقے میں ہندو راجہ دہار اور اس کے 4 بیٹوں کو قتل کیا اور پھر ہندوستان کو لوٹا، وہ بھی مسلمان تھا۔ کہنے کو تو وہ غزنی کا لٹیرا محمود، نام محمود کام منحوس۔ اصل میں اب آپ کے ساتھ ایک پریشانی ہے کہ آپ ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ الگ قسم کے مسلمان ہیں۔ دیکھیے آپ کے ساتھ قصہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی پوزیشن آپ کلیئر نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ ہندوستان میں حکومت کرنے نہیں آئے تھے، آپ ہندوستان کو فتح کرنے نہیں آئے تھے، آپ یہاں مندر توڑ کے مسجدیں بنانے نہیں آئے تھے، یہاں آپ تلوار کے زور پر نہیں آئے تھے، یہاں آپ اپنی جان بچاتے ہوئے آئے تھے کہ ہندوؤں میں کوئی ہمارے 4 معصومین کا دشمن نہیں ہے، تو ہم شیعوں کو یہاں آرام سے رہنے کی گنجائش مل جائے گی۔ اب یہ کہ اودھ کا علاقہ تھا، نوابی تھی، تو تھوڑا یہاں مرکزیت ہو گئی، اور دکن میں قطب شاہی اور جو عہد تھا ان کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک مغلوں نے ان کے ساتھ بھی کیا ہے۔
وہ سادات تھے. یہ نظام شاہی جو آئی ہے یہ شیعوں کو کچل کے آئی ہے. سیدوں کے خون میں ڈوبی ہوئی حکومتیں آئی ہیں. اب یہ کہ نظام محبوب علی خان ان لوگوں کا کام بغیر شیعوں کے چلا نہیں. اللہ نے ان کو طاقت تو دی ہے, سمجھ دیتا ہے ان کو جب عذاب نازل ہوتا ہے تب. یہ سمجھتے نہیں ہیں, تو سمجھ کے لیے ان کو شیعوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں, نہ میں ہندوستان کی تاریخ کی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں, اور نہ یہ ان چیزوں کے ذکر کا موقع ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ عزاداری پر یا عزاداروں پر اعتراض سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے, بہت ہی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. روزہ واجب ہے, افطاری میں حلال چیزوں میں کیا چیز کھائی جائے کیا نہ کھائی جائے یہ واجب نہیں ہے. ہر جگہ کی افطاری مقامی ہے. آپ مرچیں کھاتی ہیں, عرب ایرانی مرچیں نہیں کھاتا, اس کو 2 پھلکیاں کھلا دیجئے, روزہ کھول کے گالیاں بکنے لگے گا. اور 15 رمضان کو بھی کھلائیے گا تو ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں گے, کیونکہ وہ مرچ نہیں کھاتا ہے. آپ اتنی کھٹاس نہیں کھا سکتے جتنی ساؤتھ انڈیا کے لوگ کھاتے ہیں. وہاں کا سبب یہ کہ وہاں کی دھوپ میں کچھ ایسی کیفیت ہے کہ اگر وہ اتنی زیادہ کھٹاس نہ کھائیں تو اسکن کی کئی بیماریاں وہاں ہو سکتی ہیں. ہر جگہ کے 500-600 کلومیٹر کے بعد ہر جگہ کے کھانے کے, رہنے کے, بولنے کے, لہجے کے فرق کو محسوس کیجیے. اور تھوڑا تھوڑا فرق ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اب آئیے, عزاداری میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اس کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فضول خرچی ہو رہی ہے, اگر یہ فضول خرچی ہے, امام حسین کو شیرمانوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو خمیر روٹیوں کی, ان کو بریانی کی, ان کو پلاؤ کی ضرورت نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. تو امام حسین کو سونے کی کیا ضرورت پڑ گئی, چاندی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ چاہیے کربلا محلہ میں امام حسین کی زری کے اوپر, امام حسین کے حرم کے گنبد پر, میناروں پر جو سونا ہے وہ جا کے وہاں اتروائیے, وہاں جا کے وہاں کے مراجع تقلید سے لڑیے, وہاں کے متولیوں سے جا کے لڑیے. جائیے نجف میں بتائیے کہ باب مسجد العلم علی, وہ تو مٹی کو چھو دیتے ہیں, کہہ دے کہ اشارہ کر دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے تو سونا ہو جاتی تھی. ان کے گنبد پر, ان کے ایوان میں اتنا سونا کیوں لگایا ہے؟ یہ پیسہ غریبوں کے کام آ جائے, ایجوکیشن کے کام آ جائے, تعمیری کام میں لگائیے. غور کیجیے, زیارت کو جاتے ہوں گے دلی دل سوچتے ہوں گے کہ کیا ہم ہندوستان میں کہہ کے آئیں, اور یہاں جو منظر دیکھ رہے ہیں اس کا ذکر نہ کریں تو پیسے ہضم نہ ہوں جو زیارت میں خرچ ہوئے ہیں. حالانکہ عام طور سے لڑک کے کسی کے ساتھ جاتے ہیں, اپنی جیب سے نہیں جاتے. حج بھی حج بدلی ہوتا ہے. معاف کیجیے گا, بہت سی کڑوی باتیں ہیں جو کہنا مناسب نہیں ہے. ماحول خوشگوار رہنا چاہیے. قصہ یہ ہے میاں کہ ہم اپنی اوقات دیکھ کے تبلیغ کریں, یہ زیادہ مناسب ہے. یہ تو ایسے لہجہ اختیار کرنے معلوم ہوتا ہے ہم معصوم ہیں, آپ سب گناہ گار ہیں, ہم علم کل ہیں, آپ سب بالکل جاہل ہیں. تو جب 14 صدیوں میں امام زمانہ آپ کی جہالت دور نہ کر پائے تو 2 ٹکے کے حجت الاسلام آپ کی جہالت کر پائے. 1400 سال سے آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے, آپ جہالت اور ناواقفیت کی بیماری میں مبتلا ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے آج کے مقرروں کی تقریریں نہیں سنی ہیں وہ سب جاہل اور ناواقف مر گئے. تو آپ کے اعتبار سے تو وہ جہنم میں گئے. تو سوچ لیجیے آپ کے کتنے بزرگ علماء تھے. میں یہ نہیں کہ خاندانی لوگوں کی طرف سے غیر خاندانی لوگوں پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں, مگر میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ بولتے وقت اپنے مرحومین کو کیوں بھول جاتی ہیں؟ جو آپ ممبر کے نیچے موجود لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ ساری باتیں تو آپ کے مرحومین میں زیادہ تھیں. ناواقفیت بھی زیادہ تھی کیونکہ واٹس ایپ نہیں تھا, ناواقفیت زیادہ تھی کیونکہ موبائل نہیں تھا, ناواقفیت بھی زیادہ تھی کیونکہ ٹی وی چینلز نہیں تھے, ناواقفیت بھی زیادہ تھی کیونکہ ٹیلی فون نہیں تھے, ناواقفیت بھی زیادہ تھی کیونکہ پہلے تو پوسٹ کارڈ بھی نہیں ہوتے تھے, ڈاک ٹکٹ بھی نہیں ہوتے تھے, ڈاک بھی گھوڑوں کے ذریعے چلتی تھی. آپ سوچئے کہ کس ماحول میں جب دیا جلانے کے لیے
روشنی کا انتظام نہیں تھا، اس وقت بھی ہمارے علماء نے آل محمد کے دیے نور کو کتنی زحمتیں اٹھا کے ہم تک کے پہنچایا ہے، اور اس دور کے مومنین نے کس طرح اس عزاداری کو آگے بڑھایا ہے۔ اب بڑھی ہوئی عزاداری، آپ ایک صاف شفاف محل میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں آپ ڈسٹ بن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں کس بات کا غصہ آ رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یا کوئی نیا شیعہ مذہب ایجاد ہو گیا جس میں سارے عیب علی کے شیعوں میں ہیں اور سارے عیب حسین کے عزاداروں میں ہیں؟ اللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، وہ تواب الرحیم ہے اور ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ یا ارحم الراحمین بحق علی و بحق الحسین ہے، و بحق علی ابن الحسین ہے، و بحق اولاد الحسین ہے، و بحق اصحاب الحسین۔ ہم سب عزاداروں کے ساری دنیا میں جہاں جائیں سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اور آئندہ ہمیں اس قابل فرما کہ ہم سے کوئی غلطی کوئی خطا جان بوجھ کے نہ ہو۔ اور یہ کہ اس طرح سے احساس کمتری میں مبتلا کیا جا رہا ہے آپ کو، انہی مجلسوں کی وجہ سے، انہی مجلسوں کی وجہ سے آپ کو اپنے اماموں کی ولادت کی تاریخیں یاد ہیں، انہی شاعروں کی وجہ سے آپ کو اپنے اماموں کی شہادت کی تاریخیں یاد ہیں۔ آپ کو سب کچھ ماضی کے ورثے میں مل چکا ہے، اب اس کو سنبھالنا، سجانا اور آگے بڑھانا اور وقت کی ضرورتوں کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا بدلنا، یہ ہمارا آپ کا فریضہ ہے۔ ظاہر ہے کہ تعلیم کی طرف بھی آگے بڑھ رہے ہیں ہم، اور اکانومی بھی درست ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ آج سے 50 برس پہلے ان چیزوں کا امکان نہیں تھا جو اس وقت موجود ہیں۔ 50 برس کے بعد آپ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے پوتے پڑپوتے نواسے پر نواسے اس وقت معلوم ہوگا کہ ہر امام باڑے کا اپنا ایک چینل ہے، سیٹلائٹ چینل ہوگا۔ آپ یقین کیجئے، ہم نے جب 50 52 سال 53 سال پہلے مجلسیں پڑھنا شروع کی ہیں تو ہم سے فرمائش ہوتی تھی کہ 1 گھنٹے سے کم کی نہ پڑھیے گا، لاؤڈ اسپیکر لگا ہے۔ آپ یقین کیجئے، میرے ہمسن لوگوں سے پوچھ لیجئے، اور مجھ سے شکایت ہوتی تھی کہ لمبی مجلس نہیں پڑھتے ہیں، مختصر بہت پڑھتے ہیں۔ غور کیجئے، رکشے کا کرایہ دینے کا بانی مجلس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ جب دیکھتا تھا گلی کے موڑ پہ مولانا آ گئے تو اندر گھر میں چلا جاتا تھا انتظام کر دیں۔ اب ماشاءاللہ دیکھیے کہ یہ شکایت آ رہی ہے کہ تبرک کی بے حرمتی کر رہے ہیں بچے، کیونکہ چھوٹے بچے ان کو اندازہ نہیں کہ کتنی خوراک ہے ان کی، تبرک لے لیا بس اور کھا نہیں پائے۔ بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، کہیں ادھر ادھر اپنے چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب افراط رزق کی شکایت ہو رہی ہے عزاداری میں۔ ارے میں ایک جملہ کہوں، رمضان کے 1 مہینے یہ نہیں سنائی دیتا کہ سحری وہاں پڑی تھی، افطاری وہاں پڑی تھی۔ سب کچھ مسجدوں میں سوارت ہو جاتا ہے، مسجد کے باہر کچھ نکل کے جاتا نہیں، ہو جاتا ہوگا تو اتنا کم ہوگا کہ کچھ بچتا نہیں ہے۔ حسین آئے، رزق برسنے لگا۔ دیکھیے، آپ غور کیجئے کہ اس وقت زیارتوں کے لیے جاتے وقت آپ یہ چیک کرتے ہیں نا کہ فلاں قافلے کے ساتھ جائیں، کس فلائٹ سے لکھنؤ سے نکلیں گے، کس فلائٹ سے دلی سے نکلیں گے یا ممبئی سے نکلیں گے، کئے بجے وہ فلائٹ ہم کو نجف ایئرپورٹ پر پہنچائے گی، کئے بجے ہم کربلا پہنچیں گے، وہاں کس ہوٹل میں ہمارا قیام ہوگا، نجف میں کہاں ہمارا قیام ہوگا، کاظمین و سامرہ کی زیارت کس طرح سے ہوگی، گاڑیوں کا انتظام کس قسم کا ہے، یہ سب آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں؟ جہاں ٹھہرے ہیں وہاں اے سی ہے کہ نہیں، یہ ساری ماشاءاللہ
آپ سب کے سامنے یہ سہولتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سہولتیں آج زائروں کو مہیا ہیں؟ اب آئیے میں آپ کو زائروں کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک عورت تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اکلوتا بیٹا تھا، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی، اور اسے جو سرمایہ مل جاتا تھا آدھا پیٹ خود کھاتی تھی، اپنے بچے کو کھلاتی تھی، باقی پیسے جمع کرتی تھی۔ زمانہ حجاج بن یوسف کا تھا یا متوکل عباسی کا، میں تھوڑا اس وقت کنفیوز ہو رہا ہوں، بہرحال کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ تھا، اور وہ بادشاہ نہ مودی تھا نہ یوگی تھا، وہ بادشاہ مسلمان تھا، اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا تھا، اور رسول کے نواسے کی خبر بجانے والوں سے جرمانہ لیا جاتا تھا۔ سن لیجیے، آپ غور سے سنیے، غور سے سنیے گا۔ اس عالم میں وہ عورت پیسے جمع کرتی تھی، اسی عالم میں بچہ جوان ہوا، وہ بھی محنت مزدوری کرنے لگا، تو نہ ماں بیٹے جرمانہ دے کے، اور بہت سے زائرین جاتے تھے زیارت کے لیے، صرف یہی ماں بیٹے نہیں، آخر میں جرمانہ بڑھا کے 500 درہم کر دیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے جانا چھوڑ دیا، ان کے امکان میں نہیں تھا، یہ ماں بیٹے جاتے رہے۔ اب بادشاہ نے، حجاج نے، یا ابھی میں نے نام لیا تھا متوکل، جو جس کی بھی حکومت تھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اس نے پوچھا کہ اب قبر حسین کی زیارت ہو رہی ہے کہ بند ہو گئی؟ نے کہا سب تو آنا چھوڑ دیا سب نے، ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا ایک جوان بیٹا ہے، یہ لوگ پابندی سے چلے آ رہے ہیں اور جرمانہ بھی دے رہے ہیں۔ کہا تو آپ ایسا کرو کہ پیر کاٹنے کا حکم دے دو، پیر کٹوا دیں اور جائیں۔ پیر کاٹ دیے گئے بیٹے کے، ماں بیٹے پھر بھی گئے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کے بعد پھر ان کا ارادہ ہے، تو کہا ایک کو مار ڈالو، ایک کو جانے دو زیارت کے لیے۔ اماں اور بیٹا دونوں وہاں پہنچے، جرمانہ دے دیا، اور بیٹے کے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ہمارے آپ کے پاؤں میں ذرا سی موچ آ جائے تو گھر کے دروازے تک کے جانا دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ کون سے عزادار تھے؟ وہ کیسے شیعہ تھے؟ وہ کیسے علی اور رسول و خدا کے چاہنے والے تھے؟ وہ کیسے حسین سے محبت کرنے والے تھے؟ ماں بیٹے پہنچے، ان کا کہ ایک کی جان جائے گی، ایک کو زیارت کا موقع ملے گا۔ بیٹے نے کہا اماں ہم سے زیادہ آپ آقا حسین کو چاہتی ہیں، ہمیں قتل ہو جانا دیجیے، آپ جائیے زیارت کیجیے۔ اب دیکھیے، کوئی ماں، یہ بیویاں بیٹھی ہیں سب عزادار ہیں، ان سے پوچھئے ہم آپ کو 1000 2000 کا نوٹ دیں گے، آپ کے بچے کو چٹکی لے لیں، ایک تماچا مار دیں، ابھی وہ ماں پلٹ کے آپ کے اوپر ہنگامہ برپا کر دے گی کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ میرے بچے کو تم تماچا مارنے کی بات کر رہے ہو، کہ میرے بچے کو چٹکی لینے کی بات کر رہے ہو۔ باپ کی محبت اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ ممتا کی تڑپ بہت غیر معمولی ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اتنا بڑا مجمع اتنی دیر تک ہے مجھے سنتا رہا۔ اب ذرا یہ بہت باتیں ہوئیں جو بہت ہی دل کی گہرائی سے سنیے، کیونکہ اب آپ ہیں اور حسین ہیں اور رسول ہیں اور رومال سیدہ ہے، اب کچھ نہیں ہے، بس۔ بیٹے نے کہا اماں آپ ہم سے زیادہ آقا حسین کو چاہتی ہیں، ہمیں قتل ہو جانے دیجیے، آپ جائیے۔ میں نے کہا بیٹا قتل ہو جا، کیسی وہ حسین کی چاہنے والی تھی۔ بڑھاپے کی سہارا اکلوتی اولاد، ماں کی نظروں کے سامنے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ ظالموں نے کہا بیٹے کی لاش پر پیر رکھ کے قبر حسین کے سانحے پہنچ گئی۔ 9 محرم کو
قبر حسین کے سرانے پہنچ جاتی تھی مغرب سے پہلے اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کے مشغول ایسا ہو جاتی تھی. شب عاشور روز عاشور وہیں روتی تھی. جناب سیدہ کو حسین کا پرسہ دیتی تھی. کبھی عباس کا ماتم, کبھی علی اکبر کا ماتم, کبھی علی کا ماتم, کبھی انو محمد پہ گریا. تنہا ذاکرہ, تنہا سننے والی, تنہا بیان کرنے والی. اب دوسرا سال جب آیا تو جرمانے کی رقم لے کے گئی. اب سوچئے پورے سال کسی سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا قربان کر دیا. برا نہ ماننا میری بہنوں, میری بیٹیوں, تمہارا بچہ کا قمع یا زنجیر کا ماتم کرتا ہے تو تم 10 عورتوں میں فخریہ بیان کرتی ہو, ہمارے بچے نے قمع لگائی, ہمارے بیٹے نے زنجیر کا ماتم کیا. تھوڑا سا خون حسین کی بارنام پر نکلتا ہے تو تمہیں فخر ہوتا ہے, ہمارے بچے نے اتنا ماتم کیا کہ سینے سے خون نکل آیا. لیکن وہ ماں جس نے اپنا جوان اکلوتا قربان کر دیا, اس نے کوئی فخر نہیں کیا. سال بھر کے بعد وہ جب پہنچی تو اس مومنہ کے سامنے یہ تصویر رکھی گئی. اس نے کہا کہ ہمیں زیارت کر لیں, اس کے بعد قتل کر دینا. کہا تمہاری ٹانگیں کاٹے دیتی ہوں. کیا ٹانگیں کاٹ دوں؟ کوئی کمزور عقیدے کا شخص ہو, اس سے کہا جائے تمہاری ٹانگیں کاٹ دیتے تو وہ کہے گا میں کیسے جاؤں گا, آگے کیسے بڑھوں گا, واپس اپنے گھر کیسے جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹانگیں کاٹ دو. ٹانگیں کٹ گئی. کربلا کی گرم ریتی, گرمی کا محرم, اس ریت پر کروٹیں بدلتی ہوئی قبر حسین کی طرف جا رہی. پیروں سے خون بہ رہا ہے. سوچنے کی بات ہے, ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں, خون بہ رہا ہے, محبت کے صراط مستقیم کو بناتی چلی جا رہی ہے. چلتے چلتے ڈھال ہو گئی, دیکھا سورج کی طرف, سورج مغرب کی طرف جا رہا ہے. قبر حسین کی طرف گردن اٹھا کے کہا آقا حسین اپنے ماں باپ کے ساتھ آتی رہی ہوں, بچپن سے مجھے یاد نہیں کب سے تمہاری قبر کی زیارت کرتی رہی, زیارت داغا نہیں ہوئی ہے. پیر کٹ گئے, اب چلا نہیں جا, کروٹیں بھی بدلنے میں دیر ہوئی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ سورج ڈوب جائے اور سورج ڈوبنے سے پہلے میں آپ کی قبر کے سرانے نہ پہنچتا. یہ کہہ کے رونے لگی اور کروٹیں بدلنے لگی. دیکھا سامنے سے ایک سوار آیا, سوار کا گھوڑا رکا. سوار نے کہا بی بی کیا کام ہے, کیا بات ہے؟ کہا سوار اپنے راستے جا, ہم حسین کے چاہنے والے اپنی ضرورت ہر ایک سے نہیں بیان کرتے. سوار گھوڑے سے اترا. کہا بی بی آپ حکم تو دیجیے, آپ اپنی ضرورت تو بتائیے. کہا ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, ہم ہر ایک سے اپنی پریشانی, اپنی مصیبت کا ذکر نہیں کرتے. کہا میں بھی آقا حسین کے غلاموں میں غلام ہوں, آپ مجھے حکم دیجئے, انشاءاللہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا, کوشش کروں گا. کہ جوان قبر حسین دکھائی دے رہی ہے, ٹانگیں کٹی ہوئی, سورج ڈوبنے والا ہے. میں نے آقا حسین سے کہہ دیا کب سے آ رہی ہوں, ماں باپ کے ساتھ یاد نہیں ہے, لیکن شب عاشور سے پہلے حسین کی قبر کے سرانے پہنچ جاتی ہوں. نہ یہ گنبد, نہ یہ مینار, نہ یہ روضہ, کچھ نہیں تھا. پیاسوں کی قبریں زیر آسمان تھی. جوان نے کہا کہ آقا حسین زخم سچور امام کو کیوں زحمت دے رہی ہیں, آرام کرنے دیجیے. زمین کی طرف نگاہیں کر کے کچھ فرمایا. ضعیفہ نے اپنے آپ کو قبر حسین کے سرانے پایا. کہا جوان میرے قریب آ جا, قریب آیا. کہا بیٹھ جا. جوان بیٹھ گیا. وہ مجلس مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد یہاں بنجاری ٹولے میں افسر جہاں کے حرومہ صاحبہ کے امام باڑے میں مرتضیٰ سے سعید پڑھیں گے, ان کو سنیے گا. بس مجلس مکمل ہو گئی. کہا جوان بیٹھ جا. جوان بیٹھ گیا. کہا تیرے لبوں کی حرکت سے زمین نے اپنے کو سمیٹ لیا, تو کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. ذرا اپنے ہاتھ دے دے, میں تیرے ہاتھ چوموں گا. کبھی بھی کوئی اور حکم دیجیے. کا بڑا غیرت دار ہے.
میرا ایک بیٹا تھا، گزشتہ سال مار ڈالا گیا. کہا میں جانتا ہوں. کہا تو میرے بیٹے ہی قسم کا ہے، میں تیرے ماں کے سن کی. ہاتھ دے دے ہاتھ چوم لوں، تو نے مجھے میرے آقا کی خبر تک پہنچا دیا. کہا کوئی اور حکم دیجئے. کہا بڑا غیرت دار ہے تو، بڑا غیرت دار ہے. ارے میرے تیرے ماں بیٹے کا فرق ہے، تو میرے بیٹے کے برابر ہے، میں تیری ماں کے برابر ہوں. کہا بی بی وہ حکم دیجئے جس کی تعمیل کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا کام آقا حسین کے زائروں کی خدمت کرنا ہے، آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ ایک برداد دوست آباد ہے. کہا شادے کر گئے مجھے عباس کہتے ہیں، میں کربلا میں آقا حسین کی خدمت میں قربان ہوں. اب میرے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کہاں سے لاؤں گا؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہے نا تمہارے پاس؟ ہے نا تمہارا؟ ہے نا کدھر رکھی ہے؟ یہ ہماری جیب میں.